ڈاکٹر عافیہ صدیقی 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ریاست ٹیکساس گئی، جہاں پہلے ہی ان کے بڑے بھائی آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ نے 1992 میں اپنی ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا۔ 1995 میں انہوں نے ایک ایکسائز دان امجد محمد خان سے شادی کی، جس میں ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر امجد محمد خان CIA کا مورا بن چکا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسا شاندار ریسرچ کی تھی جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مولکیں تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا جو آج تک ان سے کوئی بھی معلومات نہ لے سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، جبکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عافیہ یہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ اور یہاں سے ہوئی کہانی شروع جس نے ڈاکٹر عافیہ کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیقات امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنٹسٹ اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر صاحبہ کو طلاق ہوئی اور ان کی شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزامات لگا کر، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئی، کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کے پاکستانیوں کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ مگر افسوس اس وقت پاکستان اس کے ساتھ نہ دیا، اور 2003 میں مشرف نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہیں تھا۔ 5 سالوں تک کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تو تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہنی اور قابل خاتون کو کھو چکا تھا، ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنی، مگر عافیہ کی زبان نہ کھلا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ اس کی ریسرچ اور فارمولہ ہے جو اس قدر طاقت کہ اس کے اصول تک عافیہ صدیقی کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل میں بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دیں گے، جو میں نہیں چاہتا۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر زبان نہ کھولی۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس لے لے، مگر حکومت پاکستان نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ اب تک عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے، مگر ان کی بہن کی حالیہ کوشش دیکھ کر قوم کو امید ہے کہ وہ جلد ہی ڈاکٹر عافیہ کو آزاد دیکھ سکیں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب اینڈ کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔